بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کا کھل کر دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر بڑھتی ہوئی عالمی تنقید کے باوجود بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ یروشلم میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ایسے حالات میں بھی اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے جب اس کی حمایت کو انسانی حقوق کے علمبرداروں کی جانب سے ہدف تنقید بنایا گیا، جن کا موقف ہے کہ اس طرح کی حمایت محصور خطے میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے صرف نظر کرنا ہے۔ اپنے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مفادات مشترک ہیں۔ انہوں نے مودی کو ایک بھائی اور دوست سے بڑھ کر قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے 2 ماہرین نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر قانونی کارروائیوں میں مبینہ سینکڑوں ماورائے عدالت ہلاکتوں اور تشدد سے اموات کے واقعات کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کرانے کا حکم دے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی جانب سے تعینات ہونے والے خصوصی نمائندوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ انہیں خاص طور پر آسام اور اتر پردیش میں ضرورت سے زیادہ اور اکثر اوقات طاقت کے بے دریغ استعمال کے بارے میں قابل اعتماد معلومات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اقلیتیں خاص طور پر مسلمان اور دلت غیر متناسب طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ انصاف مانگنے والوں کو خاموش کرانا ایک آزاد جمہوری معاشرے کے منافی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی مذاکرات کا تیسرا دور آج جنیوا میں شروع ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ جنگ سے بچاؤ کے لیے جوہری معاملے پر امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایٹمی تنازع کے سفارتی حل کو ترجیح دیتا ہے۔ جاپان کی ایک کمپنی نے ٹوکیو میں اپنی ہوائی کار کی پہلی پرواز کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا مقصد 2028 تک جاپان کے کچھ حصوں میں کمرشل بنیادوں پر پروازیں شروع کرنا ہے۔ اس مظاہرے کے دوران ریموٹ سے چلائی جانے والی بغیر ڈرائیور کار نے 3.5 منٹ تک ٹوکیو کے ساحل پر پرواز کی، جس میں اس نے 150 میٹر فاصلہ طے کیا۔ بیٹری سے چلنے والی اس اڑن کار میں 3 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جو تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر تک فضا میں فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ ادھر چین نے بھی اپنی فضائی ٹیکسی کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں برقی عمودی پرواز کی گئی۔ ICC T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ احمد آباد میں ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ دوسرے میچ میں چنوئی میں بھارت اور زمبابوے مد مقابل ہوں گے۔ یہ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ رات کولمبو میں کھیلے گئے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 61 رن سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ جواب میں سری لنکا کی ٹیم 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر صرف 107 رنز بنا سکی۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے وقت موسم سرد رہنے کی توقع ہے۔ دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 12 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 22، پشاور 15، کوئٹہ 9، گلگت 8 اور مری 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک، جبکہ جموں میں خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 12، لیہ -6 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے ان کارروائیوں کے دوران 34 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ بیرونی عناصر کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور ان کے فولادی عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نشانہ بنانے والے تمام دہشت گردوں کا قلع قمع کر دیا جائے گا اور حکومت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
اس سے قبل خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ معلومات پر مبنی کارروائیوں میں 34 دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر باجوڑ میں ابابیل پولیس فورس پر ایک حملے میں 4 پولیس اہلکار شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ باجوڑ کے ضلعی پولیس افسر کے مطابق زخمی پولیس اہلکاروں کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال خار منتقل کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج سے سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس اسرائیلی قابض حکام کے ان غیر قانونی فیصلوں پر غور و خوض کے لیے بلایا گیا ہے جن کا مقصد اسرائیلی بستیوں کی توسیع، فلسطینی علاقوں کا الحاق اور مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی خود مختاری کو مسلط کرنے کی کوشش ہے۔ نائب وزیر اعظم اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو نام نہاد ریاستی اراضی میں تبدیل کرنے کے حالیہ اقدامات پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ اسحاق ڈار وزارتی اجلاس کے موقع پر OIC رکن ملکوں کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جاپان میں ایک وینچر کمپنی نے ریڑھ کی ہڈی کے نقص سے متاثرہ مریضوں میں iPS سیل سے تیار کردہ اسٹیم سیلز کی پیوند کاری کے لیے طبی آزمائش شروع کرنے کی تیاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیو یونیورسٹی سے منسلک کمپنی کے فارما نے منگل کو کہا کہ یہ ٹرائلز کم سے کم دسمبر 2027 تک شروع ہو جائیں گے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ iPS سیلز استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں ریڑھ کی ہڈی کا نقص دور کرنے کے لیے یہ پہلی طبی آزمائش ہوگی۔ مارچ 2025 میں اس یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے محققین کی ایک ٹیم نے iPS سے حاصل کردہ خلیوں کو ریڑھ کی ہڈی کے نقص کی وجہ سے حرکت کرنے سے قاصر 4 مریضوں میں ٹرانسپلانٹ کیا تھا۔ ان خلیوں سے اعصابی خلیات بنتے ہیں۔ محققین کے مطابق انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ صرف ری ہیبلیٹیشن کرنے کے مقابلے میں ان مریضوں کے موٹر فنکشن بہتر ہوئے ہیں۔ کے فارما نے کہا ہے کہ علاج کے لیے حکومتی منظوری حاصل کرنے کی کوشش میں ٹرائلز شروع کیے جا رہے ہیں۔ کمپنی نے کہا ہے کہ 7 کے قریب مریض ٹرائلز میں شامل ہوں گے۔ ریڑھ کی ہڈی کا سنگین نقص رکھنے والے ان مریضوں کا کئی ہفتوں تک علاج کیا جائے گا۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کیے جانے والے خلیوں کی تعداد سمیت ابھی کچھ تفصیلات پر کام ہونا باقی ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کی 4تھی برسی کے موقع پر یورپی رہنما کیف میں جمع ہوئے۔ منگل کے روز رہنماؤں نے دارالحکومت کے آزادی اسکوائر میں برسی کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے ایک سربراہی اجلاس بھی منعقد کیا جس میں یوکرین کی امداد بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ سربراہی اجلاس کے دوران یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے تازہ ترین فضائی دفاعی پیکج پر رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو یورپی یونین کی جانب سے 90 بلین یورو یعنی تقریباً $106 بلین کے قرض کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ رہنماؤں نے آن لائن شرکت کی۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرس نے کہا کہ یورپی یونین کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر دباؤ بڑھانے کے لیے پابندیوں کو مزید سخت کرنا چاہیے۔ مرس نے کہا ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ جنگ صرف اسی وقت ختم ہوگی جب پوٹن کو یقین ہو جائے کہ وہ جیت نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں روس پر دباؤ میں اضافہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ماسکو کی جنگی فنڈنگ ضرور ختم کرنی ہوگی۔ صدر زیلنسکی نے امریکہ کی ثالثی میں روس کے ساتھ ہونے والے آئندہ اعلیٰ سطحی مذاکرات میں یورپی قیادت کے لیے بھی امید ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین چاہتا ہے کہ یورپ مذاکرات کی میز پر موجود ہو۔ جاپانی حکومت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ایک جاپانی شہری کو گزشتہ ماہ تہران میں ایرانی حکام نے حراست میں لیا تھا۔ نائب چیف کیبنٹ سیکریٹری اوزاکی ماساناؤ بدھ کے روز صحافیوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ یہ سوالات غیر ملکی میڈیا کی اس رپورٹ کے حوالے سے کیے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ NHK کے تہران میں بیورو چیف کو دارالحکومت میں ایرانی حکام کی جانب سے حراست میں لیا گیا تھا۔ اوزاکی نے بتایا کہ حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ایک جاپانی شہری کو 20 جنوری کو مقامی حکام نے حراست میں لیا تھا، تاہم انہوں نے رازداری کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ حراست کی اطلاع ملنے کے بعد سے حکومت ایران پر زور دے رہی ہے کہ مذکورہ فرد کی جلد رہائی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت مذکورہ فرد، اس کے اہل خانہ اور دیگر متعلقہ افراد سے رابطے میں ہے اور ضروری معاونت فراہم کر رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت جاپانی شہریوں کے تحفظ کے نقطہ نظر سے
ہر ممکن اقدام کرے گی۔ NHK نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے عملے کی سلامتی کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ ادارے نے مزید کہا کہ اس مرحلے پر اس کے پاس کرنے کے لیے مزید کوئی تفصیل